آج جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نظروں کی حفاظت۔ وہ کس کی حفاظت ہے؟ یہ موضوع اس لیے اہم ہے کہ جب ہم باطن کی درستگی کی بات کرتے ہیں تو باطن میں جو امراض ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں روحانی امراض، روحانی بیماریاں، جب تک ہم ان روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کریں گے، اپنے اندر سے ان روحانی بیماریوں کو ختم نہیں کریں گے تو ہم ہوں گے روحانی مریض۔ ایک ہوتا ہے جسمانی مریض، ایک ہوتا ہے روحانی مریض۔ تو جو روحانی مریض ہوتا ہے اسے کما حقہ لذت عبادات اور حلاوت عبادات نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں جب بھی کوئی سالک، کوئی مرید آتا اور اسے راہ سلوک طے کروائی جاتی تو اس میں نظروں کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا، اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ جس طرح ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، مسجد میں آپ داخل ہوئے دروازے سے، گھر میں داخل ہوتے ہیں دروازے سے، تو اسی طرح دل کا جو دروازہ اللہ نے بنایا ہے وہ آنکھوں کو بنایا ہے۔ دل میں جو بھی جاتا ہے وہ کہاں سے جاتا ہے؟ آنکھوں سے جاتا ہے۔ تو اگر دل میں آپ آنکھوں میں بدنگاہی دیکھیں گے تو دل میں کیا جائے گی؟ اور اگر آپ آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو دل کی بھی کیا رہے گی؟ حفاظت رہے گی۔ تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور جو بدنگاہی کرتا ہے، یعنی ارادتاً غیر محرمہ کی طرف دیکھتا ہے، یا کوئی غیر محرمہ کسی مرد غیر محرم کی طرف دیکھتی ہے، تو یہ جو بار بار نظریں اٹھا کر دیکھنا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ایسا شخص ہے وہ روحانی مریض ہے۔ اگر وہ روحانی مریض نہ ہوتا تو وہ عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھاتا۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مائیں، پاک مائیں، ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی کی، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، زمانے میں اور بھی عورتیں ہیں لیکن تم زمانے کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں تو اللہ نے فرمایا لستن کا احد من النساء، تم زمانے کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو فلا تخضعن بالقول، تو بات کرتے ہوئے اپنے قول کے اندر، اپنے لہجے کے اندر نرمی پیدا مت کرنا۔ یعنی کسی ضرورت کے تحت غیر محرم تک آواز پہنچے تو نبی کریم کی ازواج کو، جو ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں، انہیں اللہ فرما رہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اپنی بات کے اندر نرمی پیدا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فرمایا کہ ہو سکتا ہے جو سننے والا ہے ان میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے دل میں مرض ہو، جس کا دل بیمار ہو، تو یطمع، وہ اس کی لالچ کرے اور وہ اس کی لالچ میں مبتلا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے قول کے اندر نرمی کو پیدا نہیں کرنا، اپنے لہجے کے اندر نرمی کو بیدار نہیں کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ہیں امہات المؤمنین۔ کون ہیں؟ اور امہات المؤمنین کے حوالے سے کسی کے ذہن کے اندر ادنا سا خیال بھی نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی امہات المؤمنین سے، مومنین کی ماؤں سے، نبی کریم کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے فرما رہا ہے کہ لا تخضعن بالقول، کہ جب بات کرو تو اپنے لہجے کے اندر نرمی ایسی پیدا نہ کرنا کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، چونکہ اسے خدا کا خوف نہیں ہے، تو وہ منافقین بات کو سن کر، آواز کو سن کر لالچ نہ کریں۔ اس بنا پر تم اپنی آوازوں کو اور اپنے لہجوں کو غیر محارم کے سامنے نرم نہیں بنانا۔ اب یہاں پر ایک بڑا اہم نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں پاک بیویاں ہیں، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں،
جنہیں امہات المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہے کہ وہ ایمان والوں کی مائیں، ان سے فرما دیا گیا کہ آپ بھی اپنی آواز اور اپنے لہجے کو غیر محارم کے سامنے نرم نہیں بنانا۔ جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ جو عام عورتیں ہیں، جو کون ہیں؟ آج کے معاشرے کی عام عورتوں کو لے لیجئے، جو عام عورتیں ہیں ان کے لیے یہ حکم کتنا سخت ہوگا، چونکہ وہاں پر تو فتنے کا اندیشہ اس درجے کا نہیں ہے جو یہاں پر موجود ہے غیر محارمہ کے حوالے سے۔ تو جب انہیں منع کر دیا گیا تو جو ایمان والی خواتین ہیں ان ایمان والی خواتین کے لیے اپنے آپ کو غیر محارم سے بچانا اور اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنا کتنا اہم ہوگا۔